بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے اس مجلس میں اولاد نرینہ حاصل کرنے کا عمل عرض کر رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے مجھے میسیج اور کالز پہ بتایا، پوچھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اولاد کے بارے میں کوئی عمل بتا دیں، اور جو مجرب عمل ہو۔ یہ انشاءاللہ العزیز ایسا عمل ہے جو کبھی خطا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ایک نعمت فرمایا ہے اور نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے، خصوصی طور پر اولاد نرینہ، کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے اللہ سے اولاد کی نعمت کو مانگا ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وبشرناہ بغلام حلیم، اے اللہ تو بیٹا ایسا دینا جو بردبار ہو، جو حلیم طبع بیٹا ہو۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ تو مجھے ایسا بیٹا عطا کر دے، ایسا بیٹا عطا کر دے جو متقی بھی ہو اور لوگوں کا امام بھی بنے۔ یہ اللہ کی ذات عالی کے پیغمبروں نے اللہ کی ذات سے سوال کیے ہیں اولاد کے بارے میں۔ تو اولاد اللہ سے مانگنا ایک عبادت ہے، اور اولاد کا حاصل ہو جانا ایک نعمت ہے۔ عمل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، خود بھی عمل کریں اور اپنی بیوی کو بھی عمل کرائیں، خصوصی طور پر جو بے اولاد حضرات ہیں۔ اب عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اول آخر تین بار درود ابراہیمی، درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ایک بار آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 3 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ عمل پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ آپ کا ہوگا ایک دفعہ، یہ آپ نے ایک دفعہ اس کو شمار کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ یہ آپ کا 2 بار شمار کیا جائے گا۔ پھر اس طرح کرتے کرتے آپ نے اس کو ٹوٹل پڑھنا ہے 31 بار۔ 31 بار اس طرح جس طرح میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے، اسی ترتیب کے مطابق پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کر کے کچھ گلاس میں سے پانی بیوی کو پلا دیں، کچھ شوہر پی لے، کچھ بیوی پی لے، کچھ شوہر پی لے۔ یہ آپ نے کم از کم 11 دن تک عمل کرنا ہے۔ عمل ان دنوں میں کرنا ہے کہ جن دنوں میں عورت بالکل نماز پڑھ رہی ہو، اس کے ایام حیض نہ چل رہے ہوں، ناپاکی کے دن نہ چل رہے ہوں، تب وہ یہ عمل کرنا ہے۔ اور عمل کرنے کے بعد پھر ہم بستری بھی کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے ان 11 دنوں میں اور اس عمل کی برکت سے عورت کو حمل ٹھہر جائے گا، وہ پر امید ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ عمل بھی کریں، اور عمل کے ساتھ ساتھ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی بھی کوشش کریں کہ اللہ کی ذات عالی کوئی ناراضگی ہے، کوئی وجہ ہے جس وجہ سے اس نعمت سے ہمیں اس نے محروم رکھا ہوا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں، یا تو اس کو بے بہا نعمتیں دیتے ہیں، یا اس سے اگر پھر اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے
کہ میرا ایک ناراض بندہ میری طرف آ گیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کو پھر نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کو بھی راضی کریں اور ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ بھی دے گا اور بہت ساری نعمتوں سے مالا مال بھی کر دے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔